حضرات گرامی، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے جمعہ کے مبارک دن ہم گناہگار اس پاک بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں۔ سجدہ کی توفیق مل جانا اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی جس قدر شکر گزاری ہوگی، چاہت ہوگی، طلب ہوگی، اللہ یہ نعمت بڑھاتے رہیں گے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی توفیق ملتی رہے گی، فرائض سے نوافل کی، نوافل سے تہجد کی۔ خدا نخواستہ ناقدری ہوئی تو یہ نعمت چھنتی رہے گی، فرائض چھوٹتے رہیں گے، نوافل تک تو کہاں پہنچنا ہے۔ اللہ ہمیں قدر نصیب فرما دے، شکر کے جذبات نصیب فرما دے، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی اللہ اپنی مہربانی سے کلمے والی موت دے۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار مقامات پر براہ راست اور اکیلے اپنے محبوب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ صرف آپ سے بات فرمائی ہے، آپ کو حکم دیا، آپ کو نصیحت کی۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا شرف ہے۔ آسمانوں سے، آسمان و زمین کا، ساری مخلوقات کا مالک، بادشاہ زمین پر صرف ایک ہستی کو مخاطب کرے، ایک ہستی سے بات کرے، ایک ہستی کو حکم اور نصیحت کرے، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اس کی 20 مثالیں ہیں، جیسے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ کمال تو یہ بھی ہے اللہ نے خطاب اکیلے صرف اپنے پاک نبی سے فرمایا، اکیلے بات آپ سے کی، حکم اکیلے آپ کو، نصیحت اکیلے آپ کو، لیکن آپ کی امت بھی اس حکم اور نصیحت میں شامل ہے۔ خطاب اگرچہ آپ سے اکیلے میں ہے، لیکن آپ کے ذیل میں، ضمن میں
آپ کو آگے رکھ کر آپ کی امت کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ جل شانہ نے اس حکم اور نصیحت میں امت کو بھی شامل فرمایا۔ عدالتوں میں وکیل پیش ہوتا ہے، جھگڑا یا معاملہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، وکیل اکیلا۔ وکیل کیس لڑتے ہوئے جج سے بات چیت کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، جج وکیل کو مخاطب ہوتا ہے، مختلف احکامات دیتا ہے، پھر فیصلہ سناتا ہے۔ جج کی باتیں صرف وکیل سے ہوتی ہیں، لیکن جج کے احکامات، اس کی نصیحتیں وہ اکیلے وکیل کے لیے نہیں ہوتی۔ پیچھے جن لوگوں کا وہ وکیل ہے وہ سارے ان احکامات میں شامل، ان نصیحتوں میں، ان باتوں میں، ان سب کا حصہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے براہ راست اکیلے میں بات فرمائی، کوئی حکم دیا، نصیحت کی، تو آپ کے پیچھے آپ کی امت بھی اس حکم و نصیحت میں شامل۔ اس حکم و نصیحت کا تعلق اکیلے آپ کی ذات سے نہیں، امت سے بھی۔ یہ امت کے لیے خوشی کی بات بھی ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ، یہ اعزاز اس امت کو نصیب فرمایا، یہ اپنے نبی سے پیچھے کھڑی ہے۔ اللہ جب بھی پیغمبر سے بات کرتے ہیں اس بات کا تعلق اس امت سے بھی ہے، فخر کی بات بھی ہے، فکر کی بات بھی ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس حوالہ سے جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی، الفاظ سن لیں۔ ابتدا میں آیت شریفہ کا پس منظر سمجھ لیں، پھر جو سمجھانا مقصود ہے اس طرف آئیں گے۔ ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ یہ آیت شریفہ ایسے وقت نازل ہوئی جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور مکہ کے مشرکوں، دوسرے کافروں کے درمیان چپقلش عروج پر تھی۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام ہر طرح سے ستا رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا۔ ایک مقابلے کی فضا عروج پر تھی۔ اسی اثناء میں روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہوئی۔ فارسی ایرانی مشرک تھے، آتش پرست تھے۔ ان کی اور مکہ والوں کی اس شرک کے اندر آپس میں ایک مناسبت تھی۔ کہتے ہیں بھینس بھینس کی بہن ہوتی۔ ادھر روم والے اگرچہ عیسائی تھے لیکن توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے۔ توحید کی مناسبت کی وجہ سے
انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں شمار کیا جاتا تھا کہ یہ آپس میں ایک جیسے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، ایرانی غالب آ گئے، فاتح بن گئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی۔ قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں، فارسیوں، مشرکوں کی فتح پر بغلیں بجائیں، مسلمانوں کو تانے دینے شروع کر دیے۔ یہ رہے توحید والے، اللہ کو ماننے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کہاں ہے ان کا رب؟ کیوں نہیں اس رب نے ان کی مدد کی؟ یہ اللہ کو ماننے والے شکست کھا گئے۔ کیسے کھا گئے؟ کہاں ہے ان کا رب؟ اب ہوشیاری سے بات سمجھیے، اس سارے ماحول میں جب مشرکین مکہ سے مخالفت عروج پر ہے، روز نئے بہانوں سے لڑائیاں ہیں، وہ زور والے ہیں، ان کا ظلم و ستم ہے، ادھر یہ رومیوں کی شکست پر ان کے تانے، ان کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی رب کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کو ماننا کیا یوں توہین پر اترے ہیں۔ اس سارے ماحول میں ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ آسان تعبیر سمجھانے کے لیے اختیار کی جا رہی ہے۔ جب کسی عزیز و اقارب کو پریشان دیکھیں، کہیں وہ مشکل میں گھرا ہے، لڑائی جھگڑے میں پڑا ہے، پریشان کن وقت ہے، تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں چھوڑو ان کو، تم سیدھا میرے پاس آ جاؤ۔ وہاں سے اٹھاتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھو، یہاں سے نکلو، میرے پاس چلو، پیغام بھیجنا ہو تو پیغام بھیجتے ہیں، سب کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست خطاب ہے، براہ راست بات ہے، براہ راست حکم و نصیحت ہے، آپ اٹھئے، کھڑے ہوئیے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو سیدھا کیجئے، رخ بدلیے، للدین، اپنا رخ آپ دین کی طرف کیجئے، اور ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، حنیفاً، آپ کا رخ صرف ہماری طرف ہو، دین کی طرف ہو، بال برابر بھی کسی اور طرف نہ ہو۔ تین باتیں، تین لفظ بہت قابل غور۔ نمبر ایک، فَأَقِمْ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان ہیں، حالات مشکل ہیں، ارد گرد مشرکین مکہ دوسرے کفار ستا رہے ہیں، ایسے میں آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنا چہرہ، آپ کو اپنی ذات ہماری طرف سیدھی کرنی ہے۔ للدین، دین کہتے ہیں
طریقہ، دین کہتے ہیں راستہ، طریقہ زندگی گزارنے کا، راستہ وہ جس پر چلنا اور چل کر رب کی ذات تک پہنچنا۔ ہر پیغمبر کو جو احکامات دیے گئے اسے دین کہا گیا۔ دین آدم، دین نوح، دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین کہتے ہی طریقے کو ہیں جس پر زندگی گزارنی، رستے کو ہیں جس پر چل کر رب تک پہنچنا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو جو دین دیا گیا، طریقہ زندگی گزارنے کا، رستہ رب تک پہنچنے کا، اسے دین اسلام فرمایا گیا، آخری حتمی فائنل دین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، حتمی دین، فائنل رستہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہی۔ تو فرمایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حالات تو آپ کے دائیں بائیں ایسے ہیں، جب دائیں بائیں حالات ایسے ہیں، ان میں آپ گرے ہیں، پریشان ہیں، تو اس کا حل ایک ہی ہے، اٹھیں، اپنی ذات، اپنا رخ دین کی طرف کر لیں، اس رستے پر، اس طریقے پر آ جائیں جو ہم تک پہنچتا ہے۔ مطلب آپ ارد گرد کو چھوڑیں، آپ ہم سے باتیں کریں، اور ہماری ذات کی طرف، دین کی طرف رخ کیسے کریں؟ حنیفاً، یکسو ہو کر۔ کیا مطلب؟ کہ دل کا رخ، دل کا رجحان، دل میں موجود ایمان، اس پر یقین، دل میں موجود محبت، ڈر، دل میں موجود عظمت، بڑائی، دل میں موجود امید، خواہشیں، دل میں موجود جو کچھ بھی ہے، دماغ میں آنے والا خیال، عقیدہ، نظریہ، سوچ، کچھ بھی ہے، لیکن یکسوئی ہماری طرف ہو، جب ہماری طرف اٹھے، ذات اپنی ہمارے رخ پر ڈال دے، تو پھر ہم ہی ہم ہوں، کوئی اور نہیں۔ تینوں لفظوں کے اندر جو حضور کو نصیحت فرمائی، اٹھ کھڑے ہونا، آپ نے کہیں یہ لفظ پڑھا ہوگا، فلانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی، فلاں جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اگرچہ وہ قوم جماعت بیٹھی ہو، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے اس قوم، اس جماعت نے ٹھان لی، اب فیصلہ کر لیا، فلانے اٹھ کھڑے ہوئے، فلانے اٹھ کھڑے ہوئے، مطلب ٹھان لیا۔ ہمارے محبوب جن پریشانیوں، جن حالات میں آپ گرے ہیں، آپ ٹھان لیں، اٹھ کھڑے ہوں، اپنی ذات کا رخ ہماری طرف کر لیں، ایسا رخ ہماری طرف کرے کہ پھر اس میں یکسوئی ہو، خلل نہ ہو، سوچوں میں، دل و دماغ میں ہم ہی ہم۔ کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، کر بے طلب ساری طلبوں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک طلبگار تیرا۔ عرض یہ کر رہا ابتدا سے اب تک، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں نصیحت کی جا رہی ہے،
آپ پریشان ہیں، حالات کے ستائے ہوئے ہیں، تو آپ پریشان کرنے والوں کو چھوڑیں، حالات بنانے والوں کو چھوڑیں، مشکلات ڈالنے والوں کو چھوڑیں، آپ اپنا رخ صرف ہماری طرف کریں، ہم مشکلات بھی دور کریں گے، ہم حالات بھی بنائیں گے، ہم آسانیاں بھی کریں گے۔ درد لوگوں نے دیے، دوا ہم ہیں، زخم لوگوں نے دیے، مرہم ہم لگائیں گے۔ ابتدا میں بھی عرض کیا، اس امت کا اعزاز کیا ہے، خوش قسمتی، خوش نصیبی، خوش بختی کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو نصیحت اور کسی وقت میں جو حکم، دوسرے لفظوں میں جو رستہ، اور لفظ چنے تو جو رعایت، آج کا لفظ چنے تو جو سپیس بند گلی سے نکالنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس امت کو بن مانگے بن سوچے آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے دے دی۔ کاش کوئی سمجھے، کاش کوئی سوچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے صرف یہ ایک حصہ ہم نکال لیں، یقین مانیں ہمارے تو مسائل ہی کچھ نہیں ہیں، ہماری تو پریشانیاں مشکلات ہی کچھ نہیں ہیں، یہ تو چٹکیوں کی مار ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ رخ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت دی، یا تحفہ دیا، یا رستہ دیا، یا طریقہ بتایا۔ ہمارے محبوب اطراف سے سب نے ستا لیا، ظلم کر لیے، حالات آپ کے لیے مشکل کر دیے۔ اس کے لیے آسانیاں یہ ہیں، رستہ یہ ہے، ستا وہ رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، چھوڑیں سب کو، ہماری طرف آئیں۔ میں نے پہلے مثال دے دی، کوئی دوست کوئی اپنا مشکل کے اندر ہو، لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، تو سب سے بڑی ہمدردی یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار چھوڑ انہوں میرے کو آ، وہاں سے نکالتے ہیں کہ میری گل چھوڑ۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام اور آپ کے طفیل، آپ کی امت کو یہ رستہ دیا۔ اب پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا کمال تو یہ بھی ہے، پریشانیوں، حالات، مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم جو تمہیں رخ دین کی طرف، اللہ کی طرف کرنے کا حکم دے رہے، یہ کوئی خارجی چیز نہیں، باہر کی چیز نہیں کہ جو تمہارے اوپر لادی جا رہی ہے، یہ تو ہم نے تمہارے سینے کے اندر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دی۔ کیا مطلب؟ فرمایا مکھی اگر پانی میں، دودھ میں، کسی چیز میں گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکال دو، پھر وہ چیز پی لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں رب نے بیماری اگر رکھی ہے تو دوسرے پر میں شفا بھی رکھی ہے۔ پرانے زمانوں میں طبیب لوگ بیماری ڈھونڈتے تھے، پھر اس کا تریاق ڈھونڈتے تھے، مختلف قسم کے زہر ہوتے تھے اور ہر زہر کا اپنا تریاق ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بسا اوقات اگر آپ کسی پرانے طبیب سے ملیں یا بات سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں تو ایک ہی درخت یا ایک ہی بوٹی کے اندر زہر بھی رکھا اور اسی کے اندر زہر کا توڑ تریاق بھی۔
کتابی باتیں ہیں. فرمایا یہ تمہارا پریشانیوں سے نکل کر، حالات سے نکل کر دین کی طرف، رب کی طرف رخ کرنا، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں تمہارے اوپر ہم لاد رہے، یہ چیز تو تمہارے اندر ہم نے رکھی ہے، تمہاری فطرت کے اندر. یہ نعمت، یہ دولت، یہ دین کی طرف رخ، یہ رب کی ذات سے دلچسپی، یہ تو تمہارے اندر موجود ہے. یہ روشنی تمہارے اندر موجود ہے. تم کملے ہو کر دائیں بائیں کی روشنیوں کی طرف بھاگ رہے ہو. یہ سکون تمہارے اندر موجود ہے. تم گولیوں ڈھونڈ رہے ہو، نشے تماشوں میں پڑ رہے ہو. یہ شفا تمہارے اندر موجود ہے. تم خدا جانے کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہو. یہ دولت اندر ہم نے رکھ دی ہے، اور تم ہمیں ہماری نمازیں حکم چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگے پھر رہے ہو. سارا کچھ تو اندر ہے. شاید پرانے زمانوں کا کوئی قصہ آپ نے سنا ہو. غریب لوگ گھر میں کھانے پینے کو نہیں، پرانا گھر صدیوں پرانا، اچانک کسی نے آ کر بتایا یا اتفاق سے کوئی دیوار گری، مکان اکھڑا تو دیکھا کہ اندر خزانہ موجود تھا. تسی کدے سنے؟ بھوک کے لالے پڑے، پریشانی، غربت، پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ جس مکان میں رہ رہے ہیں اسی کے اندر خزانہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے واقعات دیکھے. پرانے مقامات جب اکھاڑ پھکجھاڑ کی گئی، باپ بھی غربت میں گیا، دادا بھی غربت میں گیا، نیچے دیکھا تو سونے کی دیگ. ایسے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے، نصیحت کی برکت سے امت کے لیے رستہ دیتے ہوئے، تمہارا حال بھی عجب ہے. دائیں بائیں بھاگ رہے، پریشانیاں، مشکلات، دائیں بائیں مارے مارے پھر رہے، باولے ہوئے پڑے ہو، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. خزانہ تو تمہارے اندر رکھا ہوا ہے. اطمینان، سکون کی گولیاں تو تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں. اندھیرے میں بھٹک رہے ہو، ایمان کا نور، اس کی روشنی تو اندر ہے. سب کچھ تو اندر رکھا ہے. اب تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ اندر کیا ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے تو تمہارا اپنا قصور. ملتان کے قریب ایک بستی تھی، لطف آباد. وہاں ہم گئے. قریب ہی ایک بستی تھی، قادر پور راما. وہاں کے ایک عالم ملے، بڑے کمال کے انسان تھے. ان کے مدرسہ بھی جانا ہوا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کے بڑے اسفار ہوئے اللہ کے رستے میں، کئی سال آپ نے لگائے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ. مجھے کوئی حیران کن اور دلچسپ سا واقعہ سنائے. ہم بھی کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کے اندر سے سارا کچھ نکال لیں. وہ سناتے رہے، میں چھیڑتا رہا کہ نہیں مزہ آ رہا. بالآخر انہیں ایک واقعہ یاد آیا. فرمانے لگے ایک مرتبہ سندھ کی طرف ہماری جماعت تھی، بڑے سخت حالات تھے. 2-3 گوٹھوں سے، دیہاتوں سے ہمیں مار مار کر نکالا. ایک بستی میں ہم گئے. بتانے والے نے ہمیں بتایا کہ یہاں ایک وڈیرا ہے، اگر وہ کسی طرح دین پر آ جائے تو یہ پورا علاقہ اس کے ماتحت ہے، سب سدھر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی جماعت اس کے پاس جاتی ہے وہ ڈیرے سے ہی واپس بھگا دیتا ہے.
ملازموں کو کہہ رکھا ہے کہ جماعت والوں کو ڈیرے کے اندر نہیں آنے دیں. بڑا سخت ہے، بدتمیز ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے. خیر فرمانے لگے ہماری جماعت کا مشورہ ہوا، طے یہ پایا کہ دن سارا جماعت روزہ رکھے گی، رات کو عبادت میں رہے گی. معلوم یہ ہوا کہ جوں جوں رات عروج پکڑتی ہے اس کا ڈیرا آباد ہوتا ہے، نشے تماشے سب کچھ. تشکیل میں ایک بابا جی پٹھان میرے ساتھ اور ایک میں، ہم دو سے کہا گیا کہ آپ نے جانا ہے، اور مشورے سے طے کیا کہ مولوی صاحب بات نہیں کریں گے، یہ بابا جی کریں گے. قصہ مختصر، جماعت پیچھے عبادت دعاؤں میں مصروف، ہم دو وہاں چلے گئے. ڈیرے پہ پہنچے تو حسب معمول چوکیداروں نے بھگا دیا. بابا جی نے بڑی منت ترلا کی کہ ہم نے کوئی دین کی بات نہیں کرنی، دعوت نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا، ایک پیغام وڈیرے کو دینا ہے. وہ بار بار کہیں جی آپ ہمیں پیغام دے دیں. کہا نہیں، پیغام بڑا ہے، ہر کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، کسی خاص بندے نے پیغام بھیجا ہے. اچھا جی. خیر تنگ آ کر اس نے کہا بلاؤ ہے نا مولویوں. چلے گئے جی. اب وہ بابا جی بہت کمزور مسکین سے پٹھان بزرگ تھے، اردو بھی صحیح سے نہیں آتی تھی. کہتے جیسے ہی ہم پہنچے نشے میں دھت تھا، فوراً غصے سے کہا کہ جو بات کرنی ہے جلدی کرو اور دفع ہو جاؤ. بابا جی نے اس سے کہا کہ ہم نے آپ کے فائدے کی بات کرنی ہے، آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، بڑا خزانہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں. اب اگر آپ کو دلچسپی ہو کہ خزانہ کہاں دفن ہے تو مسجد میں کل آ جانا، ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ کہا اور نکل کر. کہتے ہیں وڈیرا سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں خزانہ دفن ہے. سوچتا رہا، نشہ اترا، پھر بھی سوچتا رہا. کہا چلو ایک دفعہ پوچھئے تھے صحیح. دوسرے دن پوچھنے کے لیے مسجد آ گیا، کپڑے دھوئے، صاف پہنے، کہ وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ خزانہ کہیں دفن ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اس بابے نے یوں ہاتھ رکھ کر کہا کہ خزانہ ہی نہیں، وہ خزانوں والا یہاں تمہارے سینے میں موجود ہے. جلے ایک خزانے کی بات کرتا ہے، خزانوں والا یہاں تمہارے سینے میں بیٹھا ہے، اسے دریافت کر لو. بس اس سے بات چیت کرنا سیکھ لو، اس سے تعلق بنا لو، اس سے مانگنے کی عادت بنا لو. تم کہاں ادھر ادھر خزانے ڈھونڈتے پھر رہے، یہ تو بیٹھا ہے. کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا پتہ ہی نہیں چلا، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی کہ میں جو مارا ادھر ادھر پھر رہا ہوں، سارا کچھ تو یہاں موجود ہے. خزانے کیا، خزانوں والا یہاں بیٹھا ہے. کل کائنات جس کی ہے، ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ بھی اس سے دور، وہ تو اس سے بھی قریب ہے. سینے میں چھپا رکھی ہے تصویر یار کی، جب جی چاہا سر جھکا کے دیکھ لی. تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. حالات کے گھیرے سے نکلنا، مشکلات لوگوں نے ستا لیا، غربت، افلاس یا کچھ بھی، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر سب کچھ ہم نے رکھ دیا ہے. تم دور ڈھونڈ رہے ہو، سب کچھ تو یہ پاس ہے، رستہ تو یہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ.
آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو پیدا کیا، سب کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی تو رب ہے۔ مطلب پیدا ہونے سے پہلے رب نے اپنی ذات اندر رکھی۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین یا معاشرہ یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، کچھ اور بنا دیں، پیدا وہ رب کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون، قارون، ابو جہل، دوسرے بڑے بڑے کفار، انہیں قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا یا ان سے پکڑ ہوگی یا نچلے درجے کے ایمان بھی ہے لیکن گناہگار رب سے دور، اگر کسی کی پکڑ ہوگی تو کیوں ہوگی؟ اسی بنیاد پر ہوگی کہ رب کی ذات نے اپنا دین، اپنی ذات، ایمان کا نور سینے میں رکھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسی پتھر سے باز پرس نہیں ہوگی، کسی درخت سے نہیں ہوگی، کسی دوسری ایسی چیز سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کے اندر، درخت کے اندر اللہ نے اس کی فطرت میں دین، ایمان، اپنی ذات رکھی، انسان میں رکھی۔ اس لیے انسان سے پوچھا جائے گا اتنی بڑی دولت سینے میں تھی اور تم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ایمان کے بغیر انسان نقصان اور خسارے میں کیوں ہے؟ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی ذات کا نور یہاں رکھ دیا، اپنی معرفت کا بیج یہاں رکھ دیا، اتنی بڑی دولت دے دی، خزانے کیا خزانوں والا یہاں موجود۔ اب انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے، ارد گرد دوڑ دھوپ کرتا رہے، خود مامے خاں بن کر اپنی مشکلیں حل کرنے کے لیے نکلے اور یہاں جو بیٹھا اس سے رابطہ ہی نہ ہو تو خسارہ تو یہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ نصیحت کسے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ یہ رعایت کسے ہے؟ یہ رستہ کسے دکھایا گیا؟ یہ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے طریقہ کسے دیا گیا؟ محبوب پیغمبر کو۔ مجھے آپ کو ان کے طفیل ملا ہے، کاش ہم سمجھیں اور قدر کریں۔ ذالک الدین القیم، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے جو تمہیں قرآن دے دیا، سنت دے دی، دین کے سارے احکامات دے دیے، نماز، روزہ، حج، زکات، ہم نے جو اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں اپنی ذات تک پہنچنے کا رستہ دے دیا، یہ سیدھا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو سیدھا منزل تک پہنچا جائے۔ جو رستہ سیدھا منزل تک نہ پہنچائے وہ سیدھا رستہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا ویسا رستہ بتا دے تو کیا ہم کہتے ہیں اے مینو کیڑے پٹھے راہ پاتے۔ جب الٹے رستے پر کوئی ڈال دے اور جب الٹے رستے پر ہم چل پڑیں تو پھر پہنچنا وہیں ہوتا ہے جہاں الٹا رستہ لے جاتا ہے۔ سیدھے رستے پر چلنا تو پھر سیدھا رستہ تو یہی ہے، اور اس کا آغاز کیا ہے؟ انٹری پوائنٹ۔ ہوشیار، آغاز کیا ہے؟ انٹری پوائنٹ یہ اندر اللہ نے اپنی ذات رکھی، اپنا تعلق رکھا، ایمان کا نور رکھا، یہ میپ ہے، یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے۔
سیدھے رستے کا، یہ سیدھا اللہ اپنی ذات تک پہنچائیں گے۔ توجہ رکھنا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن بھی عجیب دولت ہے، عجیب اللہ کا نور ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہے۔ اللہ سمجھ دے دے تو بندہ حیرت سے باہر نکلے ہی نہیں۔ حالات سے نکلنا ہے، مشکلات سے باہر آنا ہے تو اس کے لیے دین ہے، رستہ ہے، رستے کا آغاز یہاں سے ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن اگلا جملہ کیا؟ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایسے کملے ہو کر پھر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، حالات سدھار رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہمارا ملک بھی، ساری دنیا بھی، حالات صحیح ہو جائے، حالات صحیح ہو جائے، حالات صحیح ہو جائے، نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جس چیز کو تریاق سمجھ رہے وہ زہر ہے، وہ حل ہے ہی نہیں۔ کتنے ٹکرے مارنے والے آئے، مار مار کے چلے گئے، سارا کچھ تو یہاں رکھا ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں کرنا کیا، کیسے نکلیں گے۔ اچھا، ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، اوپر دیکھتے رہنا۔ ایک ہوتی ہے لا علمی۔ لا علمی کسے کہتے ہیں؟ کہ مجھے آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا جرم ہے، بڑی کمزوری ہے۔ کیوں نہیں جانتے؟ جاننا چاہیے۔ تو اسلام کا دعویٰ، اللہ کو ماننے کا دعویٰ، پاک پیغمبر کا امتی، جنت جانے کی امیدیں، خواہشیں، اور بڑے مزے سے کہتا ہے میں کڑا مولویاں، پہلے چھتر تھے اس گل تے پہن گئے، تجھے اس لیے بھیجا تھا، تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے تو ایسے ایپل، بی سے بال، سی سے کیٹ، یہ خود بھی پڑھنا، بچوں کو بھی پڑھانا، پڑھو، ضرورت ہے، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ کر لیے بڑے حساب کتاب، جب دین کی بات آئی تو کہا میں کڑا مولویاں، پہلے چھترے تو پہلے ادھر تے آنے پہلے۔ میرے پیارو، ایک ہے لا علمی، یہ بھی جرم، اوپر دیکھو ذرا، ایک ہے اس سے بڑا جرم، ہوشیار رہنا۔ لا علمی بھی جرم، میں کڑا مولویاں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں، اس سے بڑا جرم ہے جان بوجھ کر انجان بننا، اس سے بڑا جرم۔ میں اگر رعایت نہ کروں اور میں اگر لفظ بدلوں تو یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے، اور اس میں ایک طرح کی بدماشی کا عنصر بھی کہ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ میں پھر وہی مثال دوں گا، ایک شخص کو خبر ہی نہیں کہ سرخ سگنل آ جائے تو رکنا، سبز آ جائے تو چلنا، یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، اور ایک کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے، میں نہیں مندا، میرا کی کر لیں گے، میں نے کوئی پوچھ کے دے ویکھے۔ یہ بدماشی ہے، جاننے کے باوجود خلاف ورزی یا جاننے کے باوجود انجان بننا، یہ بدماشی ہے۔ یہ بدماشی کسی کو بھی قبول نہیں، باپ کو بیٹے کی نہیں، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کی نہیں، استاد کو شاگرد کی نہیں، مملکت ریاست کو رعایا کی نہیں، خدا کی ذات کو کیسے ہو سکتی ہے کہ جانتا بھی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں؟
مسجد سے اذان ہوئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیاری نہیں سجدے کے لیے۔ اب بتاؤ کوئی ایسا ہوگا بے وقوف بھی جسے نہیں پتا کہ مسجد سے اذان کیوں ہو رہی ہے؟ سر ہلا دو، اتنے مولوی تو سارے ہیں نا، اذان کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا مطلب؟ اتنے مولوی ہو نا، یا بھی کو جیسی طرح مولوی ہے۔ نماز فرض ہے سب کو پتا، نماز سے اللہ راضی سب کو پتا، نماز رہ گئی بڑا نقصان سب کو پتا، رزق کی تنگی، قبر کی تنگی، آخرت کا عذاب سب کو پتا، پھر جب نماز کے لیے تیار نہیں تو یہ بدمعاشی ہے اور کیا ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نافرمانی پر آنا یا انجان بننا، یہ بغاوت ہے، بغاوت۔ بدمعاشی کا لفظ اگر نہیں پسند آ رہا تو بغاوت چن لو، یہ بغاوت ہے، یہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ صاف لفظوں میں کہنا ہے نہیں منتا، اور رب سے دور ہو کر باغی بن کر بدمعاشی دکھا کر کوئی کہے کہ میں کما کما کر سکون حاصل کر لوں گا، میں پیسے کر کر کے فلاں فلاں کر کر کے خوشیاں لے لوں گا، نہیں لے سکتا۔ اس لیے تو فرمایا حالات بدلنے ہیں، نصیحت دی، مشکلات سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے کاکا اپنا رخ بدل، ہماری طرف رخ کر، یکسو ہو جا، تذبذب چھوڑ۔ یہ تبلیغ والے مارے مارے کیوں پھر رہے، کیوں آوازیں لگا رہے؟ اللہ ہمیں یقین دے دیں، یقین اسی چیز کا نام ہے، تذبذب چھوڑ، شک شبہ چھوڑ، ایک بات پر آ، رخ اپنا رب کی طرف کر، طے کر لے مشکلات میری رب نے دور کرنی، رزق مجھے رب نے دینا، خوشیاں مجھے رب نے دینی، جن مشکلات میں گھرا ہوں، رستے بند ہو گئے، ان سے رستہ مجھے میرے رب نے نکال کے دے دے۔ بس میرے محترم دوستو، رخ بدل جائے، حالات درست کرنے ہیں، مشکلات سے نکلنا ہے تو سیدھے ہو جائیں، رب کی طرف آ جائیں۔ کیسے آئیں گے؟ تسی کہو نا قاری صاحب صرف ڈراندہ ہی ہے، راہ نہیں دسدا، یا بیماری دسدا ہے تو دوا نہیں دیندا۔ اللہ جل شانہ نے جہاں بھی امت کو کوئی رستہ دیا، اس رستے پر چلنے کا طریقہ بھی دیا۔ اب سارے ہوشیار ہو جاؤ، وقت تھوڑا رہ گیا، سستی ہٹاؤ، ہمارا رخ بدلے گا کیسے؟ یعنی چاہتے تو ہم سارے یہ ہیں کہ یہ غفلت کا پردہ ہٹ جائے، ہمارا رخ رب کی ذات کی طرف ہو جائے، ان مشکلات کے گھیرے سے ہم نکلیں، سینے میں جو ایمان کا خزانہ اسے ہم پالیں۔ خواہش تو سب کی یہی ہے، لیکن دوسری خواہشوں کی طرح یہ خواہش بھی ہم نے قاری صاحب کی، مولانا صاحب کی، پیر صاحب کی دعا یا تعویذ پر ڈال رکھی ہے۔ کہتے ہیں جی قاری صاحب دعا کرو، ملے بڑا تنگ کر دینے، کوئی تعویذ بھی دے دیو تے پھوک بھی مار دیو، وگاڑا تسی تے پھوک اسی مار، صدقے جاؤ۔ 20-25 سال اسے بگاڑا آپ نے، بگاڑ کے سارے حالات دیے آپ نے، اس کے اندر بے حیائی کے زہر انجیکشن ٹیکے اتارے آپ نے، تو اب ایسے رخ نہیں بدلے گا، رخ بدلنا ہے، اپنا رخ بدلنا، اپنی نسلوں کا رخ بدلنا۔ کیسے رخ بدلے گا؟ یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ رستہ کیسے بنے گا؟ فرمایا 3 کام کرنے ہوں گے۔ رخ بدلے گا، رب کی طرف ہوگا، دین کی طرف ہوگا، حالات سے نکلیں گے، یہ خواہش پوری ہوگی، زندگی میں گھروں میں دین آئے گا۔ کیسے؟ 3 کام کرنے ہیں، متوجہ رہو تو جلدی جلدی سے یہ 3 کام دہرا دیں۔ ارشاد فرمایا
پہلا کام یہ ہے منیبین الیہ، منیبین الیہ کمال فرمایا اگر تم ہماری طرف رخ کرنا چاہتے ہو، واقعی اندر یہ خواہش ہے میں حالات سے نکلوں اور رب کی ذات کو پالوں، تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرو۔ لفظ اور چننے لگا ہوں، میری طرف دیکھا کرو، مجھے سنا کرو، مجھ سے باتیں کیا کرو، محبت والی باتیں بھی مجھ سے، گلے شکوے بھی مجھ سے، چلو لڑائی جھگڑا بھی کرنا ہے تو مجھ سے کرو۔ یہ محبت کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ تمہارا کسی سے کوئی لین دین نہیں، بس تمہارا میں ہی میں ہی۔ کسی نے ستایا آ جاؤ میرے پاس، سارے سو رہے اٹھو رات کو مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے مانگو، گلے شکوے کرو، ربا تیری دنیا نے تھکا دیا، اب تیرے نام میں ہی آرام ہے، اللہ سب سے مایوس ہو گیا، اب تجھی سے امیدیں ہیں، بیماریوں نے، غربتوں نے، نفرتوں نے، لڑائیوں جھگڑوں نے اللہ مجھے بے بس عاجز کر دیا، اب تیری ہی ذات سہارا، میری طرف رجوع کرو۔ کروڑوں کی بات ہے، کیا مطلب رجوع کا؟ کیا مطلب رجوع کا؟ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے جانا، یہاں سے آپ گئے وہ جا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے آنا، ادھر سے آپ چلے یہ آ رہے، یہ ہے جانا آنا، آنیاں جانیاں۔ یہ رب کے ساتھ بھی ہم نے آنیاں جانیاں لگا رکھی ہے، ہاں جی، جدو پھنس گئے نا تو پھر یا اللہ تو ہی ہے، ہاں جی، جدو دو ٹکے ہاتھے چاہے نا تو پھر حاجی صاحب کی طرف چشن ویسے، اور کی کریے جی منڈے دا ویاہ ہے، پہلی کارے چ خوشی ہے، یہ حاجی صاحب کا ملکوت ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی؟ تو یہ آنیاں جانیاں ہیں، مشکل آئی تو رب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، ذرا خوشحالی آئی تو موج میں آ گئے، یہ جانا آنا ہے۔ رب کو جانا آنا نہیں چاہیے، اوپر دیکھنا، رب کو کیا چاہیے؟ رب کے کہتے لوٹنا ہو، رجوع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تمہاری تان مجھ پر ہی آ کر ٹوٹے۔ میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، پریشانی، مایوسی، امیدیں، خوشی، محبتیں، نفرتیں، سب رب کے لیے، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ یوں جاؤ پھر دوڑے دوڑے واپس آؤ، لوٹنا اسے کہتے ہیں۔ فجر کو میرے دربار سے گئے، زور کو لوٹے، زور کو گئے، عصر کو لوٹے، عصر کو گئے، مغرب کو لوٹے، مغرب کو گئے، پھر عشاء کو لوٹے، لوٹ کے آؤ تو میرے پاس آؤ۔ دن کو کام کاروبار تھا چلو کر لیا، شام کو آئے جلدی سو گئے، سحری میں اٹھے پھر میرے پاس، پھر میرے پاس۔ میرے ایک بہت پیارے بچپن کے دوست آئے باہر بیٹھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ ان کے لیے تحفہ ہے یہ شعر۔ کسی نے کہا تھا وہ کہیں بھی گیا تو میرے ہی گھر لوٹا، یہ محبت ہے، سمجھا رہا ہوں، وہ کہیں بھی گیا تو میرے ہی گھر لوٹا، ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی، اللہ سے ایسا تعلق۔ یا اللہ بگڑ گیا تھا لیکن بندہ تو تیرے ہی ہوں، یا اللہ دور چلا گیا تھا پھر آ گیا ہوں، یا اللہ کئی مہینے ہو گئے نمازیں نہیں پڑھی اب پھر آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اللہ تیرا قرآن نہیں کھولا تھا وہ رمضان کب سے کب، اب آج سے کھولوں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں بکھر گیا تھا مجھے تو سمیٹ لے، میں بہک گیا تھا مجھے تو اپنا بنا لے، لوٹے 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 کہے ربا میں آ گیا، اب جاؤں کہاں تیرے سوا تو ہے ہی کوئی۔ ماں باپ بھی دنیا سے گئے، رشتے ناتے بھی دنیا سے گئے، کل کو میں جاؤں گا، بیوی بھی پیچھے، بچے بھی پیچھے، کچھ نے مجھے چھوڑا پہلے چلے گئے،
جو رہتے ہیں ان کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ربا پہلے بھی تو ہی تھا، بعد میں بھی تو ہی. یہ رخ سیدھا کیسے ہوگا؟ پہلی بات منیبین الیہ، رب کی طرف رجوع کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. ہمارے بزرگوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے، شعر پڑھا کرتے تھے: باز آ آنچے ہستی باز آ، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جو بھی ہو باز آ جاؤ، جتنے رب سے دور ہو باز آ جاؤ. 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی باز آ جاؤ، وہ رب اب بھی سینے سے لگانے کو تیار ہے. دوسرا کام واتقو، رخ دین کی طرف ہو، رب کی طرف ہو، حالات کو چھوڑیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے کیسے ملے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا واتقو، دل میں ہمارا ڈر پیدا کرنا ہوگا. اچھا، ڈر ہوتا ہے 2 طرح کا، جاگنے والوں کو ملے گا. ایک ڈر ہے خوف والا، ایک ڈر ہے خوف والا، ایک ڈر ہے محبت والا. کیڑا دساں جی؟ دونوں. تو پہلے کیڑا دساں؟ پہلے ڈر والا سمجھو، بعد میں محبت والا. ڈر خوف والا یہ ہے، اگر میری نافرمانی کی، میری بغاوت میں ایسے ہی زندگی گزارتے رہے، اگر مجھ سے دور رہے، مجھے بلا دیا، میری فجر نہیں، عصر نہیں، اذانیں سنتے رہے، مجھ سے دور جاتے رہے، تو یاد رکھنا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، میری یاد سے جو دور رہا میں دنیا تنگ کر دوں گا. کماتا رہے، جو کماتا ہے سکون نہیں پائے گا. رات کو بحریہ کے اندر ہو یا گلبرگ میں، اور آرام دہ کمرے میں ہو، لگژری روم یا کہیں بھی کروٹیں بدلے گا. ایسے جینا تنگ کر دوں گا. اولاد مانگتا رہا خوشی کے لیے، اسی اولاد کے ہاتھوں کان پکڑا دوں گا. پھر کہتا پھرے گا چنگا سی اولاد ہوندی ہی نہیں. جینا تنگ کر دوں گا، مجھے چھوڑا تو کسی کا نہیں چھوڑوں گا. محبت میں یہ دھمکی ہوتی ہے کہ کسی جگہ نہیں رہے گا. ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کسی جگہ نہیں چھوڑا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. پھر کہاں پل صراط اور کیسے پار کرو گے، ٹکرے کھاتے پھرو گے، کچھ خبر نہیں ہوگی. یہ ڈر ہے خوف والا. اب ڈر سنو محبت والا. ایک ڈر ہوتا ہے محبت والا، ہر سچے محبت کرنے والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض ہی نہ ہو. یہ محبت، میرا محبوب مجھ سے کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ محبت والا ڈر ہے. فجر نہیں پڑی، یار اللہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. ظہر نہیں پڑی، رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. فلاں گناہ کر لیا، رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. اس ڈر میں محبت ہے. اور اس ڈر سے ملتا کیا ہے؟ ہوشیار رہنا، محبت کے اپنے ہی ضابطے ہیں. محبت میں پیمانے نہیں ہوتے، ماپ تول کر محبوب کو نہیں دیا جاتا. اللہ فرماتے ہیں جس دل میں یہ ڈر آ گیا محبت والا، میری ناراضگی سے ڈرتا رہا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اس لیے کہتا ہوں اتے ویکھیا کرو، اشاروں سے بھی بہت کچھ سمجھ آتا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تے وچ تسی اللہ ایسا بنا دے. ایمان والے بنو، رخ رب کی ذات کی طرف کرو، زندگیوں میں دین لاؤ. ہم سے ڈرو، خوف والا بھی محبت والا بھی. ہم کریں گے کیا؟
آسمان کی ساری برکتیں تم پر نچھاور کر دیں گے، زمین کی ساری برکتیں تمہارے لیے نکال دیں گے، درمیان میں تم۔ اب بتاؤ، یہ انعام ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ڈرو ہم سے، خوف والا بھی محبت والا بھی، ہم تمہارے لیے بند رستے کھول دیں گے۔ ایمان والا ہو اور مشکل ہو، ایمان والا ہو اور پریشان ہو، ایمان والا ہو اور کہے جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایتھے ادھی دنیا پریشان ہے، پوچھو جی کیوں منہ بڑھائیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرے دوست ڈاکٹر صاحب باہر بیٹھے ہیں، اور بھی کوئی ڈاکٹر ہوں ناراض نہ ہوں، ان کے پاس تو ایک ہی علاج ہے، ٹینشن۔ آج کل نیا لفظ بھی آیا ہے ڈپریشن، ایک اور بھی لفظ آیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سٹریس۔ یہ بڑے خوبصورت لفظ ہے، بندے دا بیمار ہونے دل کر، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، تو ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، سٹریس تے علاج کیے، یہ جناب آپ دوائی لے لیں ٹینشن دور ہو جائے گی۔ ٹینشن کیا دور ہوگی؟ دوائی لے تے سو جا 12 گھنٹے۔ ہاں جی، اور صحبت اچھی نہ ہو، نوجوانوں بچوں بری صحبت سے، صحبت اچھی نہ ہو، پریشانی ہے یار، اچھا پھر دوست نے کہنا چل سگریٹ پی۔ ادھی دنیا نشے پر کیوں لگی ہے؟ کہتی جی وہ ٹینشن بڑی ہے۔ بھئی میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں۔ ایمان والا ہو اور کہے میں اداس ہوں، پتہ نہیں کیوں اداس ہوں، پریشان ہوں، پتہ نہیں کیوں اداس ہوں، کہتے جی سمجھ نہیں آئی کی کریے۔ غضب خدا کا، 5 بچے میرے پاس بندے آئے، 5 بچے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی، جدوں پوچھا کہ بھی گل کی بڑی سی، کہتا کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ ناراض ہو تو سب سے بڑی سزا یہ دیتے ہیں، سمجھ چھین لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور رب راضی ہوں تو ساری سمجھ دے دیتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنا کیسے، حالات سے لڑنا کیسے، بند رستوں میں گلی کیسے ملے گی، تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تقوی، ڈر والا بھی محبت والا بھی۔ آخری کام اقیم الصلاۃ، نماز پر پابند رہو۔ میرے پاس آؤ، میں وہ روایتی باتیں کروں تو پھر آپ پھر وہی پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھنے پر اتنا ملے، ایسے وقت بھی چونکہ نہیں ہے، اس لیے روایتی باتیں یا قرآن و سنت پر مبنی باتیں، ایمان کا حصہ ضروری وہ نہیں کروں گا، آسان تعبیر وقت کی نزاکت سے وہ اختیار کروں گا۔ اچھا کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان 2 جملوں کا جوڑ بڑا کمال کا ہے، 2 جملوں کا جوڑ۔ کیا مطلب؟ پریشان ہو، گھبرائے ہوئے ہو، حالات نے ستا رکھا، یہ نصیحت، یہ نعمت تو میں نے اپنے محبوب کو دی تھی، کملے تمہیں تو امت کا صدقہ مل گیا، مفت میں مل گیا، حالات سے نکلنا ہے، رخ میری طرف کرو، میری طرف رجوع، میرا ڈر، اور پھر میری نماز۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز تو رب سے ملاقات، نماز تو ایمان والے کی معراج۔ پریشان ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ عجب حال ہے، تمہیں موقع دیا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مکروہ وقت نہیں، کسی وقت کھڑے ہو جاؤ، مصلی پکڑو، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ رب اب نہیں سہا جا رہا، اب کوئی رستہ سمجھ نہیں آ رہا، پریشانیوں نے گھیر لیا، بیماریوں نے گھیر لیا، رشتوں نے ستا لیا۔ اچھا پریشان ہو تو پھر آؤ نا، قصور تو تمہارا ہے، تم آتے ہی نہیں۔ یہ تعبیر کیسی ہے؟ تم آؤ نا۔ پھر اگلا جملہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ایسے میری طرف آؤ کہ دل میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ 2 کشتیوں پر سوار منزل تک نہیں پہنچتا، دل غیروں سے امیدوں سے بھرا ہے، اے لاکھ روپے کے تو مل جائے نا تو سارے کام حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، رب ناراض ہوگا تو کبھی حل نہیں۔
لاکھ کی جگہ کروڑ بھی آ جائے، اس لیے دل میں یقین میں ہی ہوں بس، ٹھیک، میں ہی ہوں۔ یہ جوڑ کیسا ہے معیز؟ اقیم الصلاۃ، میرے پاس آؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھے سجدہ کرو، میں خزانوں والا، میں علی کل شیء قدیر، میرے پاس سارے حل موجود، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہیں نہ جانا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ محبت کی کوئی انتہا ہے۔ شادی شدہ جانتے گھر والی ہماری تو جھوٹی سی محبتیں ہیں، چھوٹی سی، وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے صرف میرا ہو، کسی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ شہزادہ گلفام صرف میرا ہو، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ رب کو کتنی محبت ہے، رب کو کتنی محبت ہے، اس مالک کی محبت کتنی سچی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے صرف میرا بھلا، کسی کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھانی، کسی سے مانگنا نہیں، کسی سے امید نہیں، کسی سے محبت نہیں، کسی کی عظمت تیرے دل میں نہیں۔ تیرا دل بیت اللہ ہے، میرا گھر، گھر میں صرف مالک رہتا ہے، میں ہوں تیرا مالک۔ جب ہم اتنے پاس آ گئے تو پھر میں بھی تیرا، میرے خزانے بھی تیرے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔